اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ایک وصف ذکر کیا ہے جو اس امت کو باقی امتوں سے ممتاز کرتا ہے، وہ ہے دعوت کا وصف۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے چلے آ رہے ہو کہ ہمیشہ سے تم یہی کرتے آ رہے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو نہ صرف یہ کہ تم نیکی کی طرف بلاتے ہو بلکہ خود بھی نیکی کرتے ہو، اور نہ صرف یہ کہ تم بدی برائی سے منع کرتے ہو بلکہ خود بھی رکتے ہو اور اس سے منع کرتے ہو۔ دراصل بنی اسرائیل کے وہ 3 گروہ تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ ہفتے کے دن میں، ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس تھا، اور اس میں ان کو یہ حکم دیا گیا ایک کام جو تھا وہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ اب ان لوگوں نے 3 گروہوں کے اوپر یہ تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے واضح طور پہ اللہ کے حکم کی وائلیشن کی اور اس میں انوالو ہوئے کہ انہوں نے مچھلیوں کو پکڑتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا اچھا نہ ہمارا ان سے تعلق ہے اور نہ پکڑنے والوں سے تعلق ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا کہ جتنا کو لگا اس کو لگا رہنے دو، تو وہ یہ تھے کہ جو کر رہے ہیں ان کو یہ بھی کرنے دو اور جو رکے ہوئے ہیں ان کو رکے رہنے دو، لہٰذا ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا اللہ کے بندو تم اللہ کے حکم کے اندر واضح طور پہ مخالفت نہ کرو، یعنی خود بھی رکے رہے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے یہ کہا کہ تم پھر ذلیل ترین بندر اور خنزیر بن جاؤ، اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو برائی کے اوپر چپ رہنے والے تھے وہ بھی سزا کا اور اللہ کی پکڑ اور عطاب کا شکار ہوئے، اور جو جرم کرنے والے تھے تو وہ تو بالاولا ہی اس جرم کا سزا پانے والے تھے۔ یہاں پہ فلاح پانے والا صرف ایک گروہ ہوتا جو برائی سے خود بھی بچ رہا تھا اور لوگوں کو بھی روک رہا تھا، بچا رہا تھا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس امت کی افضلیت کی بنیاد ہے، وہ وصف دعوت کا ہے، اور وہ وصف ایک قرآن مجید کے حامل ہونے کا ہے۔ اس جیسی کتاب پہلی امتوں کے حصے میں نہیں آئی ہے، اور آپ یہ بات دیکھ لیں کہ جس چیز کے ساتھ تعلق ہے قرآن مجید کا وہ چیز پوری دنیا سے ممتاز ہے۔ جس دن میں نازل ہوا ہے، جس مہینے میں نازل ہوا ہے، جس علاقے میں نازل ہوا ہے، جس شخصیت پہ نازل ہوا ہے، جو لے کے آیا ہے، جس کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری ذوات، یہ ساری سب سے ممتاز اور معتبر ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ القرآن، قرآن کی خود عظمت کو اور مقام کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے